بسم اللہ الرحمن الرحیم. دس از علی فرام لرن ٹی وی. امید آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. آج میں جسٹ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. یہ قرآن پاک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے باتیں کرتا ہے، ہمیں اس کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے. اس کے بہت سارے فائدے ہیں آپ کے لیے، آپ کی فیملی کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے. پوری زندگی کا طرز عمل اس کے اندر ہے. جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے ہیں. جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے باتیں کرتا ہے. اور مقصد یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب باتیں کریں گے وہ ہم کو بس سکھائیں گے، ہم کو بتائیں گے کہ ہم نے اپنی لائف کیسے گزارنی ہے. سورہ فاتحہ اس کے معنی ہے اوپننگ آف ایوری تھنگ، اوپننگ آف دی قرآن، اوپننگ آف دی لائف، اوپننگ آف ایوری تھنگ. تو ہمیں سورہ فاتحہ کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے، کیونکہ یہ ہر روز 5 مرتبہ، 5 نہیں بلکہ اگر آپ ان کو پڑھیں گے 5 نمازوں کے بعد سنتے بھی پڑھتے ہیں، وطر بھی پڑھتے ہیں، ہر نماز ہر رکعت کے اندر سورۃ فاتحہ پڑھی جا رہی ہے. تو اگر ہمیں اس کا پتہ ہی نہیں اس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے کیا باتیں کر رہا ہے، تو اس نماز میں وہ مزہ نہیں آتا، وہ خشوع نہیں آتی. تو کوشش کریں آپ بھی، اور میں سب سے پہلے اپنے آپ کو، پھر آپ اپنی فیملی کے لیے اپنے بچوں کو سکھائیں. اس کا ترجمے کے ساتھ پڑھنا سکھائیں، ترجمہ سکھائیں ان کو پتہ چلنا چاہیے لفظ بہ لفظ ترجمہ، تاکہ وہ جب پڑھیں تو کیا پڑھ رہے ہیں. تو ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. تو یہ ہے سورۃ فاتحہ، قرآن پاک کی سب سے پہلی سورہ ہے. تو اس کا مطلب ہے اوپننگ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے باتیں کر رہا ہے. ہم سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں کہ سب تعریفیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہیں جو رب ہے پورے عالمین کا. الرحمن الرحیم، جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے. مالک یوم الدین، He is the owner of ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم صرف اسی ہی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہم عبادت کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد مانگیں، کسی اور سے نہیں. کیونکہ کوئی بھی آپ کی مدد نہیں کر سکتا اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نہ چاہے. تو یہ اگر صورت ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں معمول بنا لیں تو اس کے بہت سارے فائدے ہیں. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں اس رستے پر چلا جو صراط مستقیم والے رستے پر چلا. اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے رستے پر چلا. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے رستے پر جیسے انبیاء کرام، صحابہ کرام، اولیاء کرام، ان لوگوں کے رستے پر چلا جن لوگوں پر آپ نے احسان کیا، جن لوگوں پر آپ نے اپنی نعمتیں نازل فرمائیں، جن لوگوں سے آپ راضی ہوئے، ان لوگوں کے رستے پر چلا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کے رستے پر جو رستے سے بھٹک گئے، جن پر آپ نے غضب کیا، جن سے آپ ناراض ہوئے، جو غلط رستہ ہے، نہ کہ ان لوگوں کے رستے پر جو لوگ اپنے رستے سے بھٹک گئے، نہ کہ ان لوگوں کے رستے پر. یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہمیں ان لوگوں کے رستے پر چلا جن سے آپ راضی ہوئے. راضی اللہ سبحانہ تعالیٰ کن سے ہوا؟ ابھی تمام انبیاء کرام، ان کے بعد ان کے جو ساتھی تھے، ان کے صحابہ کرام تھے، اس کے بعد اولیاء کرام. ان لوگوں سے اللہ تعالیٰ راضی ہوا ہے جو اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں. ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جو آپ کو سیدھے راستے سے ہٹا کر غلط راستے پر لے دیں، اور جن سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ناراض ہوا، غضب ہوا ان پر. ہمیں جو اپنے راستے سے بھٹکے، نہ کہ ان راستے پر. یہ سورہ اگر ہم صبح شام ہر نماز کے بعد پڑھیں، بلکہ دل میں پڑھتے ہیں، یہ قرآن پاک کا نچوڑ ہے. اس کے اندر قرآن پاک پورا سمایا ہوا ہے. تو اس کی بہت ساری اس کی فضیلت ہے. اس کے اندر شفا بھی ہے. قرآن بذات خود ایک شفا ہے، ایک لائیو معجزہ ہے قرآن پاک ہم پر. یہ تا قیامت تک چلتا رہے گا. قرآن پاک ایک زندہ جاوید معجزہ ہے ہمارے پاس. یہ انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہم سے قیامت تک اسی حالت میں رہے گا. اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. ہاں، اس کے اندر ہم اپنی سمجھ کے مطابق قرآن پاک کی آیت کو سمجھ سکتے ہیں. آنے والے 100 سال بعد اس کے اندر اس کا نچوڑ ہے، اس کے اندر اس وقت کے حساب سے یہ فٹ آئے گا. یہی قرآن 2000 سال پہلے فٹ تھا، 1000 سال پہلے فٹ تھا. ٹیکنالوجی آ گئی، وہ بھی اس کے اندر ہے.
ڈپینڈ کرتا ہے ہماری انٹلیکچوئل پر، ہماری ذہن پر، ہم اس کو کس سطح پر لے کے جاتے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو نور ہمارے اندر پایا جائے گا، جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دل کے اندر ایک نور ڈال دیتے ہیں، جو نور تو ہماری ان آنکھوں سے نہیں، نور کی آنکھ سے ہم دیکھتے ہیں. جب ہم نور کی آنکھ سے دیکھیں گے تو آپ کو ہر چیز صاف شفاف نظر آئے گی، ہر چیز اتنی کلیئر نظر آئے گی کہ آپ اس کی قرآن پاک کی تشریح جب آپ اپنے طریقے سے کریں گے تو آپ کو اگلے جو 100 سال 200 سال کی جو چیزیں ہونے والی ہیں وہ آپ کو نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بہت قریب ہو جاتے ہیں. تو اس طریقے سے کوشش کریں قرآن پاک کو پڑھیں، اس کو پڑھائیں، اس کو سنیں، اس کو سنائیں، اس کو سیکھیں، اس کو سکھائیں اور اس کو یاد کریں. تو آج کی ویڈیو کو میرا ٹاپک بھی یہی تھا کہ سورہ فاتحہ قرآن پاک کی پہلی صورت ہے، ہم اس کو یاد کر لیں ترجمے کے ساتھ، لفظ پر لفظ ترجمے کے ساتھ، تاکہ آپ کے اندر جو آپ نماز پڑھتے ہیں اس کے اندر کو آپ کو خشوع ہو، آپ اچھے طریقے سے عبادت کر سکیں، اس طریقے سے عبادت کر سکیں جس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند ہے. آئیں دعا کریں ہمیں اللہ تعالیٰ ہم اس طریقے سے عبادت کریں جس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوش و خرم رکھے، ایمان و سلامتی کے ساتھ رکھے، صحت و تندرستی کے ساتھ رکھے، ہمیشہ خوش رہیں، مسکراتے رہیں، قرآن پاک کو اپنے سینے کے ساتھ لگائے رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.